الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہجرت کے وقت مال لے جانا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا اپنے دادا کو اطمینان دلانا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نہ معلوم راستہ میں کیا ضرورت درپیش ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا جس کی مقدار 5-6 ہزار درہم تھی وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آ کر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی شاید سب لے گیا کہ یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی۔ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا نہیں دادے ابا وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کے گھر کے طاق میں بھر دیں جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادے کا ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیا جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے خیر یہ اس نے اچھا کیا، تمہارا گزارا کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا مگر میں نے دادے کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو فائدہ، یہ دل گردہ کی بات ہے، ورنہ دادے سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتی درست تھا کہ اس وقت کا ظاہری سہارا انہی پر تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی، دوسرے گزارا کی کوئی صورت ظاہراً نہیں، پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جل شانہ نے ایک ادا ان حضرات کی مرد ہو یا عورت ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اول میں نہایت مالدار اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سبھی کچھ لا دیا، جیسا کہ چھٹے باب کے چوتھے قصے میں مفصل گزرا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مال نے۔ میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں مگر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ جی اللہ پاک جو ہے نا ہم سب کو ان حضرات کے اتباع نصیب فرمائے۔ کہ ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ یعنی آج لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بڑا مفتی کون ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے اور گھر کو بھی چھوڑا اور سارا مال لے کے اللہ کے راستے میں گئے۔ تو یہ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ گھر کو اکیلے چھوڑنا اور جو ہے نا مال بھی لے جانا کوئی سنت کہ اس سے بڑا مفتی آج دنیا میں کون ہوگا۔ انہوں نے ساری کر دی اور عذر کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ فائدہ یعنی جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ ان کو دنیا اور آخرت میں رفعت اور عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے حق سبحانہ تقدس ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ کلام اللہ شریف کی آیات سے بھی یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ ایک جگہ ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شان اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اس امت کے بہت سے منافق قاری ہوں گے۔ بعض مشاہد سے احیاء میں نقل کیا ہے کہ بندہ ایک سورت کلام پاک کی شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو، اور دوسرا شخص ایک سورت شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے ختم تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بعض علماء سے منقول ہے کہ آدمی تلاوت کرتا ہے اور خود اپنے اوپر لعنت کرتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ قرآن شریف میں پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس وعید میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہوتا ہے۔ عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنا رکھا تھا۔ اس سے ایک دفعہ دریافت فرمایا کہ جنگلات کا ناظم کس کو مقرر کر رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ابن ابزہ رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابن ابزہ رضی اللہ عنہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراضاً فرمایا کہ غلام کو امیر کیوں بنا دیا؟ انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ اس کلام پاک کی بدولت بہت سے لوگوں کو رفع درجات فرماتے ہیں اور بہت سوں کو پست کرتے ہیں۔ فضائل نماز جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ فائدہ کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں کہ اس کی اس حرکت کو کافروں کا فعل اور منافقوں کی حرکت بتایا ہے، گویا مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بدنصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ سلیمان بن ابی حسمت رضی اللہ عنہ جلیل القدر لوگوں میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سننے کی نوبت کم عمری کی وجہ سے نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بازار کا نگران بنا رکھا تھا۔ ایک دن اتفاق سے صبح کی نماز میں موجود نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرف تشریف لے گئے تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ سلمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے۔ والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مشغول رہا، نیند کے غلبہ سے آنکھ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا میں صبح کی نماز میں شریک ہوں، مجھے یہ اس سے پسندیدہ ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھو۔ یہ مجھے پسندیدہ ہے کہ صبح کی نماز میں شریک ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان مفہوم ہے کہ صبح کی نماز چھوڑ دیں اور ساری رات نفل، کہ مجھے صبح کی نماز پسند ہے
کہ مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بڑے بڑے فتوے ہیں کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق کے شخص کا فعل جو اللہ کے منادی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ کتنے بڑے ڈانٹ ہے، وہ کتنے 3 بڑے بڑے فتوے ہیں۔ فضائل ذکر میں سے بھی پڑھتے ہیں تھوڑا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو تم میں عاجز ہو، راتوں کو محنت کرنے سے اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ خرچ کیا جاتا ہو، یعنی نفلی صدقات، اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر کثرت سے کیا کرے۔ فضائل تبلیغ میں سے بھی پڑھتے ہیں تھوڑا۔ قرآن شریف کی حدیث ہے، کیا تجھے دین کی نہایت تقویت دینے والی چیز نہ بتاؤں جس سے تو دین و دنیا دونوں کی فلاح کو پہنچے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے والوں کی مجلس ہے، اور جب تو تنہا ہوا کرے تو اپنے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رطب اللسان رکھا کر۔ کیا تجھے دین کی نہایت تقویت دینے والی چیز نہ بتاؤں جس سے تو دین و دنیا دونوں کی فلاح کو پہنچے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے والوں کی مجلس ہے، اور جب تو تنہا ہوا کرے تو اپنے کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے رطب اللسان رکھا کر۔ اس کی تحقیق بہت ضروری ہے کہ اہل اللہ کون لوگ ہیں۔ اہل اللہ کی پہچان اتباع سنت ہے کہ حق سبحانہ و تقدس نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں۔ لہٰذا جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع ہو وہ حقیقتاً اللہ والا ہے، اور جو شخص اتباع سنت سے جس قدر دور ہو وہ قرب الہی سے بھی اسی قدر دور ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ قاعدہ محبت اور قانون عشق ہے کہ جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے، در و دیوار سے، صحن سے، باغ سے، حتیٰ کہ اس کے کتے سے اور اس کے گدھے سے محبت ہوتی ہے۔ آخر میں پڑھتے جی مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج۔ قرآن شریف کی آیت کا مفہوم ہے جی برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے ہوں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بلند کیا ہے جو اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر بیٹھنے والوں کے، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے اجر عظیم دیا ہے، یعنی بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے، اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑی مغفرت اور رحمت والے ہیں۔ اگرچہ آیت میں جہاد سے مراد کفار کے مقابلہ میں سینہ سپر ہونا ہے تاکہ اسلام کا بول بالا ہو اور کفر و شرک مغلوب و مقہور ہو، لیکن اگر بدقسمتی سے آج ہم اس سعادت عظمی سے محروم ہیں تو اس مقصد کے لیے جس قدر جد و جہد ہماری مقدرت اور استطاعت میں ہے اس میں تو ہرگز کوتاہی نہ کرنا چاہیے۔ پھر ہماری یہی معمولی
حرکت، عمل اور جد و جہد ہمیں کشاں کشاں آگے بڑھائے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس کا مفہوم ہے یعنی جو لوگ ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا و تحفظ حق تعالی نے وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے عروج و ترقی کے لیے ہمارا عمل اور سعی مطلوب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے جس قدر انتھک کوشش کی، اسی قدر ثمرات بھی مشاہدہ کیے اور غیبی نصرت سے سرفراز ہوئے۔ ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں۔ اگر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور اعلاء کلمت اللہ اور اشاعت اسلام کے لیے کمر بستہ ہو جائیں تو یقیناً ہم بھی نصرت خداوندی اور امداد غیبی سے سرفراز ہوں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم یعنی مفہوم ہے یعنی اگر تم خدا کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم خود ان باتوں کے پابند نہیں اور اس منصب کے اہل نہیں تو دوسروں کو کس منہ سے نصیحت کریں، لیکن یہ نفس کا صریح دھوکہ ہے۔ جب ایک کام کرنے کا ہے اور حق تعالیٰ کی جانب سے ہم اس کے مامور ہیں تو پھر ہمیں اس میں پس و پیش کی گنجائش نہیں۔ ہمیں خدا تعالیٰ کو حکم سمجھ کر کام شروع کر دینا چاہیے، پھر انشاءاللہ یہی جد و جہد ہماری پختگی، استحکام اور استقامت کا باعث ہوگی، اور اسی طرح کرتے کرتے ایک دن تقرب خداوندی کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ یہ ناممکن اور محال ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے کام میں جد و جہد کریں اور وہ رحمان الرحیم ہماری طرف نظر کرم نہ فرمائے۔ میرے اس قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ مولوی صاحب دعا فرماؤ جی، دعا فرماؤ ماشاءاللہ۔ آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا ذلک من الشاکرین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، من دعاء لا يستجاب لها۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء ظاهر وباطن۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم